اس سلسلے کے اندر عرض یہ ہے کہ ہمیں ضرورت مندوں کو ہنرمند بنانا ضروری ہے، نہ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگتے پھریں۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے پھرنا یہ عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے پاک پیغمبر کھانے کے لیے کوئی چیز عطا فرما دیجئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، اللہ کے پاک پیغمبر جی ہاں، ایک کمبل ہے جو آدھا اس کو زمین کے اوپر بچھاتے ہیں اور آدھا اپنے اوپر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک پیالہ گھر کے اندر موجود ہے جو ہم پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ہم شربت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور جا کر کے دونوں چیزیں میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ وہ صحابی گئے، پیالہ بھی اور کمبل بھی لے کر کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابہ اکرام تشریف فرمائے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونق افروز ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہے میرے صحابہ میں سے کوئی ایسا بندہ جو ان دونوں چیزوں کو خرید لیں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر میں ان دونوں چیزوں کو 1 درہم کے بدلے کے اندر خریدتا ہوں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، تم میں سے ہے کوئی ایسا بندہ جو اس سے زائد قیمت کے اوپر خرید لے، اس سے زائد پیسے دے دے، اس کی زیادہ قیمت لگا دے 1 درہم سے؟ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئی ہے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے پاک پیغمبر میں ان دونوں چیزوں کو 2 درہم کے بدلے کے اندر خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس بندے کے حوالے کر دیے اور آپ نے وہ دونوں درہم لے کر کے اس بندے کو کہا، پہلے انصاری صحابی کو جو مانگنے کے لیے آیا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا 1 درہم کا کھانا لو، پینا لو، ضرورت کی چیزیں لو اور جا کر کے اپنے گھر والوں کے حوالے کر دو اور بازار کے اندر جاؤ، 1 درہم کی کلہاڑی لے کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ جس وقت وہ کلہاڑی لے کر کے آیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا اور آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، چلے جاؤ، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا، جنگل کے اندر جاؤ، جا کر کے درخت کاٹو، لکڑیاں کاٹو، بازار کے اندر بیچو، لوگوں کو فروخت کرو اور محنت مزدوری کرو۔ 15 دن کے بعد میرے پاس آنا ہے۔ وہ 15 دن کے بعد جس وقت وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے، اس صحابی نے 10 درہم میں سے کچھ دراہم کا کھانا پینا خریدا، کوئی چیزیں خریدیں، کوئی اور سامان خریدا گھر والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری رودات، ساری ڈیٹیل، ساری پروگرس پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خوشگوار تبدیلی کو دیکھ کر کے بڑی خوشی محسوس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور کل قیامت والے دن تمہارے چہرہ زخم آلود ہو، تمہارے چہرے کے اوپر زخم لگا ہوا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بلا وجہ کسی سے مانگتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کل قیامت والے دن اس کا یہ گوشت، گالوں کا گوشت یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تبدیلی، یہ محنت تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ کل قیامت والے دن تم اس حالت کے اندر آؤ کہ تمہارے جسم زخم آلود ہو، تمہارے جسم کا اور تمہارے چہرے کا گوشت اترا ہوا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، مانگنا، سوال کرنا 3 بندوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلا بندہ جو سوال کر سکتا ہے، پہلا وہ بندہ جو سوال کرے گا وہ ہوگا جو فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہو، یہ بندہ تو سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کے اوپر اتنا قرض چڑھ چکا ہو، جو اتنا مقروض ہو چکا ہو کہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے اندر نہیں ہے، قرض کو ادا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ جس سے قتل سرزد ہو گیا ہے، جس نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور وہ قتل کی دیت ادا کرنے کے لیے لوگوں سے اگر سوال کرے تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ ان 3 بندوں کے علاوہ
کوئی کسی سے سوال نہیں کر سکتا، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طریقے سے جس طرح کے لوگوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے، آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، بازاروں کے اندر جاؤ، گھروں کے اندر جاؤ، لوگوں نے یہ وتیرہ اور یہ طریقہ بنا لیا ہے لوگوں سے مانگنا، وہ اپنا ایک حق سمجھتے ہیں۔ رات کو سو گئے، صبح کو اٹھے، نہ چہرہ دھویا، نہ ہاتھ دھوئے، نہ وضو کیا، نہ اللہ کے سامنے سجدے ریز ہوئے، بس صبح سے شروع ہو گیا اپنا کاروبار۔ کبھی ایک دکان کے اوپر جا رہے ہیں، کبھی دوسری دکان کے اوپر جا رہے ہیں، کبھی تیسری کے اوپر جا رہے ہیں، کبھی ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، کبھی دوسرے کا کھٹکھٹایا جا رہا ہے، لوگوں کے کپڑے پکڑ کر کے اور دامن پکڑ کر کے لوگوں سے لپٹ کر کے مانگا جا رہا ہے۔ اس کی شریعت کے اندر بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ضرورت مند ہو ان کو ہنرمند بنانا ضروری ہے۔ آج غربت کا دور ہے، غربت کا عالم ہے، ہر بندے کے اندر اوزار خریدنے کی، ہر بندے کے اندر چیزیں خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی بچی گھر کے اندر موجود ہے، اس کا باپ سر کے اوپر موجود نہیں ہے، اس کا بھائی موجود نہیں ہے، غربت کا عالم ہے، تو اس کو سلائی مشینیں لے کر کے دے دیں، ان کو گائے بھینس لے کر کے دے دیں۔ اسی طرح اگر نوجوان ہے، کوئی کام بھی سیکھا ہوا ہے، اس کو متعلقہ اوزار لے کر کے دے دیں تاکہ وہ محنت کر سکے، مزدوری کر سکے، اپنا پیٹ پال سکے، اپنے ہاتھ سے اپنی محنت کر کے اپنے بال بچوں کو، بیوی بچوں کا روزمرہ کا خرچہ اٹھا سکے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے، کوئی نوجوان ایسا ہے، اس کو ریڑھی لگا کر کے دے دیں، ٹھیلے لگا کر کے دے دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہرحال نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو بجائے مانگنے کے ہنرمند بنانا یہ ضروری ہے، اور یہ اچھا اور مستحسن عمل ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔